شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو یقین دلایا ہے کہ چھوٹا اور درمیانہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ صدر نے آبادی کی شرح میں اضافے پر نظر رکھنے کے لیے ایک جامع سوچ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے پاس مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے یقین دلایا ہے کہ نوجوانوں کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار شروع کرنے میں ان کی مکمل حوصلہ افزائی اور معاونت کی جائے گی۔ وہ آج شام سیالکوٹ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں نوجوانوں کو مزید قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں، جس سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی توجہ برآمدات میں اضافے پر مرکوز ہے اور اس مقصد کے لیے صنعتی شعبے کی بھرپور معاونت کی جائے گی۔ عمران خان نے کاروباری طبقے کو یقین دلایا کہ سیالکوٹ میں 1000 ایکڑ اراضی پر صنعتی زون قائم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آج سیالکوٹ میں ایئر سیال ایئر لائنز کے افتتاح کے بعد تاجر برادری کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مجموعی ترقی کے حصول کی غرض سے صنعت کاری اور برآمدات میں اضافے کے لیے حکومت تاجر برادری کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے پاس کاروبار میں آسانی لانے کے لیے صنعت کے شعبے کے لیے مراعات کی پالیسی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے کورونا کی وبا کے دوران مشکل حالات کا سامنا کر کے ان پر کامیابی سے قابو پایا، جسے عالمی ادارہ صحت نے بھی سراہا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف جو کورونا کی وبا کی پہلی لہر کے دوران بھارت کے جیسے لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہی تھی، اب کورونا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود عوامی اجتماعات کر رہی ہے۔ صدر عارف الوی نے آبادی کی شرح میں اضافے پر نظر رکھنے کے لیے ایک جامع سوچ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک آن لائن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ بات اہم ہے کہ تمام صوبے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو اس مسئلے پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ ہم وزارت صحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ مانع حمل ادویات کی دستیابی کو یقینی بنائیں، اور خاندانی منصوبہ بندی پر علماء کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص غذائیت کے مسئلے کے حل کے لیے موجودہ حکومت کوشاں ہے اور ماؤں کو غذائی پیکٹس جلد فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے وسیع تر مواقع موجود ہیں جنہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کئی دہائیوں سے مقیم ہے جو سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں کشمیر کے بارے میں پاکستان کی قرارداد کی حمایت کرنے پر سعودی وزیر خارجہ اور ان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خلیجی خطے میں مسائل کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آج اسلام آباد میں امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسائل صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ نور الحق قادری نے کہا کہ انسانیت کا احترام تمام مذاہب کا بنیادی اصول ہے اور اسلام نے انسانی حقوق پر بھی زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ٹکن کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ سعودی عرب وزرائے کونسل نے فلسطین کے مسئلے پر سعودی عرب کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عربوں کا بنیادی مسئلہ ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد سعودی وزراء کے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کے لیے فلسطین اب بھی سب سے زیادہ ترجیحی خارجی مسئلہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی سرزمین پر بستیاں تعمیر کرنے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور مستقل اور جامع امن کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی